مقتدی کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آج کی نشست میں ان تمام مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی، بغور سنیے گا اور اپنے دوست احباب کو بھی اس سے مطلع فرمائیے، کیونکہ نماز ہی ہمارے پاس ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی وضو کریں اور پوری ترتیب سے مسجد میں جائیں اور غلطی کریں اور نماز ہی نہ ہو تو ساری محنت ضائع ہو جائے۔ اب امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی مثال میں آپ کو 4 رکعت والی نماز سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے 4 رکعت نماز کوئی ظہر یا عصر کی یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے۔ اب امام نیت کرے گا، مقتدی بھی نیت کرے گا۔ امام چونکہ اس میں پڑھانے کی نیت کرتا ہے، مقتدی پڑھنے کی نیت کرتا ہے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہو کہ میں اس امام کے پیچھے یہ ظہر کی نماز فرض 4 پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تکبیر تحریمہ کے لیے، اور رفع یدین کرے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، اور یہ جو انگوٹھے کے یہ سرے ہیں ان کو کانوں کی لو اور ہاتھ کو بالکل اسٹریٹ سامنے رکھے گا، اور مقتدی بھی۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اس کے بعد کہے گا، اس سے پہلے نہیں کہے گا۔ اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا، جس طرح بعض عجلت پسند قسم کے لوگ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو وہ فوراً دوبارہ تکبیر تحریمہ کہے اور پھر ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ پھر امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائے گا، امام اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت میں آئے گا۔ اگر مقتدی ثنا پڑھ رہا ہے، آدھی پڑھی یا کچھ لفظ رہتے تھے اور امام نے قرأت شروع کر دی، تو اسی جگہ پر وہ ثنا کو پڑھنا بند کر دے گا اور خاموشی سے امام کی قرأت سنے گا۔ اسی طرح حکم اس کا بھی ہے کہ جو آئے، اب امام کے ساتھ شریک ہوا اور امام قرأت شروع کر چکا ہے، لہٰذا وہ ثنا نہیں پڑھے گا اور امام کی قرأت کو بغور سنے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر امام بھی رکوع میں جائے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، اور 3 تسبیحات 3 5 7 بار یہ تسبیح پڑھے گا رکوع میں۔ اس کے بعد امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد۔ پھر دونوں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات دونوں سجدے کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح کہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ یہ حکم حنفی مقتدیوں کا ہے۔ دیگر ائمہ کے جو مقلدین ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے ہاں چونکہ قرأت خلف الامام ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھیں گے۔ اب ہمارے مسلک کے مطابق یہ خاموش رہے گا، امام پوری رکعت اسی طرح پڑھا دے گا، اور رکوع، سجدے اور پھر پہلے قاعدے۔ پہلے قاعدے میں جب بیٹھیں گے تو دونوں امام بھی اور مقتدی بھی دونوں تشہد پڑھیں گے۔ اب یہاں تشہد میں 2 صورتیں درپیش ہوتی ہیں بسا اوقات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی پہلے تشہد پڑھ لیتا ہے اور امام ابھی بیٹھا ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا، تو مقتدی کیا کرے؟ وہ خاموش رہے، وہ چپ رہے، امام کا انتظار کرے۔ اس کی برعکس کبھی دوسری صورت ہوتی ہے کہ ابھی مقتدی نے تشہد آدھا پڑھا تھا یا آدھے سے زیادہ اور امام کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ اپنا تشہد پورا کرے اور اس کے بعد امام کے ساتھ کھڑا ہو کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ ہاں، اس ایک صورت میں وہ جلدی کرے گا کہ اگر اسے یہ ڈر ہو کہ میں تشہد پڑھ رہا ہوں، بہت سست ہے وہ پڑھنے میں، تو امام تیسرے رکوع میں، رکعت کی رکوع میں آ جائے گا تو پھر وہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر تیسری رکعت امام سورہ فاتحہ پڑھے گا بسم اللہ کے ساتھ، مقتدی خاموش رہے گا۔ پھر چونکہ صورت نہیں ہوتی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں، تو یہ تیسری اور چوتھی رکعت اسی طرح پڑھیں گے، تکبیر کہیں گے، اور امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور پھر آخری قاعدہ ہے، آخری قاعدے میں بھی تفصیل ہے تھوڑی سی، کہ امام بھی تشہد پڑھے گا، مقتدی بھی تشہد پڑھے گا، امام بھی درود شریف پڑھے گا، مقتدی بھی درود شریف پڑھے گا، امام بھی دعا پڑھے گا اور مقتدی بھی دعا پڑھے گا، کوئی بھی دعا جو منقول اور معصور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس کے بعد امام سلام پھیرے گا اور مقتدی بھی سلام پھیرے گا۔ یہاں ایک اور صورت ہے کہ کبھی مقتدی ابھی اتحیات پڑھ رہا ہوتا ہے، امام سلام پھیر دیتا ہے، تو
ایسی صورت میں بھی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبدہ و رسولہ تک ختم لازمی کرے، اس کے بعد سلام پھیرے۔ لیکن اگر وہ ابھی درود شریف پڑھ رہا تھا یا دعا پڑھ رہا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو وہیں اپنی اس پڑھنے کو روکے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ تو اس غلطی کا بڑا خیال رکھیں، تکبیر تحریمہ والی غلطی کا، تشہد والی غلطیوں کا، کہ ایسے یہ نماز کے اوپر بری طرح سے یہ غلطیاں اثر انداز ہوتی ہیں کہ نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔